شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر جگر کمزور ہو تو نہار منہ دہی میں چینی ڈال کر کھاؤ۔ آمگی زیادہ استعمال کرنے سے جسم پھول جاتا ہے اور پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ نہار منہ کھٹی دہی کھانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ بادام، ہلدی اور چاول پیس کر ان میں دودھ ملا کر چہرے پر لگائے جائیں تو چہرے کی تمام جھریاں صاف ہو جائیں گی۔ چقندر کا جوس پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ بنا چینی والی چائے پینے سے تھکاوٹ جلدی اتر جاتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں ابال کر کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ دہی میں لیموں کا رس ڈال کر غیر ضروری بالوں والی جگہ پر لگانے سے بال جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ کریلے کا سالن کھانے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ میتھی کی چٹنی بنا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کریں، دانت کے درد میں آرام ملے گا۔ پودینے کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہیضہ ہو جائے تو لیموں اور پیاز کو ملا کر کھا لو۔ یوگا کرتے رہنے سے جسم کی جلد تھکن کا شکار نہیں ہوتی۔ کچے اخروٹ کھانے سے بولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اجوائن کی دھونی لینے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو آلو ابال کر کھا لو۔ پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو میتھی کے بیج پانی کے ساتھ نگل لو۔ اگر بدن میں خشکی ہو تو کلونجی پانی میں ڈال کر نہا لیا کرو۔ اگر نیند نہیں آتی ہو تو سونے سے پہلے پیاز کھا لیا کرو۔ سرسوں کے تیل میں نمک ڈال کر دانتوں پر لگانے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک ابال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو تو تیز پتی والی چائے بنا کر پی لو۔ ناریل کو جلا کر اس کی راکھ کو بالوں پر لگانے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں۔ صبح نماز پڑھ کر ہاتھ آنکھوں پر پھیرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اخروٹ کا تیل سر پر لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ صبح کے وقت لونگ چبانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا چھلکے سمیت کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ تیز کھانا کھانے سے پیٹ میں کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے تیل کی مالش کر لینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر انگور کے چھلکے اتارنا ہو تو انگور کے گوشے کو 2 منٹ کے لیے گرم پانی میں ڈبو دیں، پھر 2 منٹ کے بعد خوب ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں، پھر آسانی سے چھلکے اتر جائیں گے۔ اگر ڈبل روٹی رکھے رکھے باسی ہو گئی ہو تو فوائل میں لپیٹ کر گیس مار کر کے اوون میں 10 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ ڈبل روٹی بالکل تازہ ہو جائے گی۔ لپسٹک کے داغ اگر کپڑوں میں لگ جائیں تو ان داغوں کو اسپرے اچھی طرح چھڑک کر 10 منٹ کے بعد کسی بھی واشنگ پاؤڈر سے دھو دیں اور پھر فوراً استری کر لیں، داغ مٹ جائیں گے۔ صبح نہانے کے بعد صرف پیر کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، سارے دن کی تھکن کا احساس نہیں ہوگا۔ چاول پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچہ سفید سرکہ اس میں ڈال دیں، چاول ہمیشہ کے لیے کھلے کھلے پکیں گے۔ مٹر کو زیادہ عرصے تک رکھنے کے لیے اس کے دانے نکال کر فریز کر لیں اور 12 مہینے مٹر کے مزے لیں۔ کرسٹل کے برتن دھونے کے لیے پانی میں سفید سرکہ اور واشنگ پاؤڈر ملا کر برتن کو ڈبو کر کسی ٹوتھ برش کی مدد سے صاف کریں۔ برتن چمک اٹھیں گے۔ چائے کے خالی ٹی بیگ کو آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ہینگ کا استعمال کھانوں میں نہ صرف ذائقہ لاتا ہے بلکہ یہ ہاضمے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبزیاں پکاتے وقت پکنے کے دوران آدھا چمچہ سرکہ ڈالنے سے سبزیوں کا رنگ قائم رہتا ہے۔
روٹی پکانے سے پہلے آٹے کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈھانک کر رکھ دیں، اس طرح آٹا صحیح رہتا ہے اور اس کے پیڑے خراب نہیں ہوتے۔ آنکھوں میں روزانہ رات کو سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر نالیاں بند ہو جائیں تو تیزاب ڈال کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، تمام بند نالیاں کھل جائیں گی۔ اگر آپ کو قے آ رہی ہو تو 2-3 چھوٹی الائچی چبا لیں، قے بند ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے قبل دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پئیں، انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی۔ کلونجی کو بھون کر سونگھنے سے زکام کی شدت میں کمی آتی ہے۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لیموں کی چائے کا استعمال کریں۔ کپڑے پر لوہے کا زنگ یا داغ لسی سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ گنے کا رس یرقان کے مریضوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ چیونٹیوں سے بچنے کے لیے شکر کے ڈبے میں 3-4 لونگ ڈال دیں۔ کھیرا چھیلنے کے بعد کچرے کو نہ پھینکیں، انہیں واش بیسن، باورچی خانے کی نالی اور کونے کھدروں میں ڈال دیں، لال بیگ نہیں آئیں گے۔ ڈیسپرین کی گولیاں پانی میں ملا کر پھولوں پر چھڑکیں تو پھولوں کی تازگی اور شگفتی دیر تک قائم رہے گی۔ مچھلی پکائی جائے تو پورے کچن میں اس کی بو پھیل جاتی ہے۔ کسی برتن میں ابلے ہوئے پانی میں 3 سے 4 ٹی اسپون سرکہ ڈال کر باورچی خانے میں رکھ دیں تو بو ختم ہو جاتی ہے۔ بھنڈیوں کو پکاتے یا ابالتے وقت ان پر اگر لیموں کے چند قطرے یا 2 ٹی اسپون ملا کر پانی ڈالیں تو ان کی نرمی پکنے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے۔ پھول گوبھی کی رنگت کو پکانے کے دوران بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ رات کے اس پہر دبئی کی سڑکوں پر جیسے دن کا سما تھا۔ میرے ماموں مجھے یہاں گھمانے لے کر آئے تھے تاکہ میں کچھ بہتر محسوس کروں۔ اگرچہ میرا یہاں آنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن یہاں آ کر میں واقعی میں تھوڑا سا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ مجھے کہنے لگے کہ تم یہاں پہ اس پاس کی تصویر بناؤ۔ میں بس 5 منٹ میں ایک ضروری کام کر کے آیا۔ میں نے اتنا غور نہیں کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جہاں جانا ہے چلے جائیں، لیکن جلدی آ جائیے گا۔ یہ کہہ کر میں اس پاس کی تصویریں بنانے میں مصروف ہو گئے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ جلدی آئیں گے، مگر جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور وہ نہیں آئے تو میں پریشان ہونے لگی۔ میں تو یہاں نہیں تھی اور مجھے یہاں کے راستوں کا بھی علم نہ تھا۔ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے ماموں کو فون کرنا چاہا تو مجھے یاد آیا کہ میرے موبائل میں تو بیلنس بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے کسی کو کال کرنی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے میں نے کبھی ماموں کو بیلنس ڈلوانے کا کہا بھی نہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ میں کسی کے فون سے ماموں کو فون کر لوں، مگر اس انجان شہر میں انجان لوگوں سے مجھے خوف آنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کس پر بھروسہ کروں اور کس پر نہ کروں۔ میں تو یہاں ماموں کے علاوہ کسی کو بھی جانتی بھی نہ تھی، اور نہ ہی ہمارا ایک دوسرے کے سوا یہاں پر کوئی تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر کہاں جا سکتے تھے؟ میں خود ہی ادھر ادھر انہیں اندازے سے تلاش کرنے لگی۔ رش والی جگہ سے کافی دور نکل آئی تو مجھے ایسے گمان ہوا کہ جیسے وہ سامنے کھڑے کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ میں بھاگ کر وہاں گئی تو واقعی میں وہ ماموں تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ میں سمجھ گئی اچھا تو یہ بات تھی کہ وہ یہاں کسی لڑکی سے ملنے آئے تھے اور چوری چھپے مجھے بغیر بتائے یہاں پر آ گئے۔ میں ماموں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ان کو ڈسٹرب کیے بغیر واپس اسی جگہ آ گئی جہاں پر میں پہلے سے موجود تھی۔ لیکن ہاں، میں نے ان دونوں کی ایک تصویر ضرور بنائی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ گھر جا کر ماموں کو ستاؤں گی۔ وہ لڑکی پیاری تھی لیکن اس کا حلیہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ مجھے کچھ حیرانگی بھی ہوئی تھی کہ آخر ماموں کو اس میں کیا نظر آیا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ وہ دور سے آتے دکھائی دیے اور پاس آ کر مجھ سے معافی مانگتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، تم پریشان تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، میں نے یہاں اچھے سے گھوم پھر لیا ہے اور میں نے خوب تصویریں بنائی ہے۔ ہم واپس جانے لگے تو راستے میں ماموں مجھے کہنے لگے کہ میں بہت ہی جلد تمہاری مامی لانے کا سوچ رہا ہوں، تم بھی گھر میں اکیلی ہوتی ہو، تمہارا بھی دل لگ جائے گا اگر میری شادی ہو جائے گی۔
یعنی کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ماموں تھوڑی دیر پہلے جس لڑکی سے بات کر رہے تھے وہ ان کی گرل فرینڈ تھی۔ اگلے دن ماموں نے مجھے کہا کہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری ہونے والی مامی سے ملوا لاتا ہوں۔ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میں تو ان دونوں کو رات سے ہی دیکھ چکی ہوں۔ جس لڑکی سے ماموں نے مجھے ملوایا اسے دیکھ کر میں ہکا بکا تھی۔ یہ وہ رات والی لڑکی تو نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن دونوں کا آپس میں کوئی چکر چل رہا ہے۔ لیکن ماموں نے اب میرے سامنے ایک بالکل الگ لڑکی کو لا کر کھڑا کیا تھا کہ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ کہیں میرے ماموں ان دونوں لڑکیوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے تھے؟ خیر میں نے کوئی ظاہر نہیں کیا اور میں نارمل رہی۔ رات کو جب میں سونے لگی تو حسب معمول وہ تیل لے کر میرے کمرے میں آئے اور میرے سر کی مالش کرنے لگے۔ ان کی مالش سے مجھے بہت ہی سکون ملتا تھا اور میں بڑی جلدی سو جاتی تھی، ورنہ تو امی ابو کے انتقال کے بعد سے میں ذہنی طور پر بہت ہی ڈسٹرب ہو گئی تھی اور مجھے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ لیکن ماموں کے خیال کرنے اور مالش کرنے کی وجہ سے اب میری رات بہت ہی پرسکون گزرنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک نئے تیل کی بوتل تھی۔ مجھے کہنے لگے رات کو تمہارا تیل ختم ہو گیا تھا تو میں آتے ہوئے تمہارے لیے نیا تیل لے کر آیا ہوں۔ تم بس کوشش کیا کرو کہ تیل ختم ہونے سے پہلے مجھے بتا دو تاکہ میں تمہارا تیل ختم نہ ہونے دوں اور پہلے سے ہی نئی بوتل لا کر رکھ دوں۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ ماموں کا سارا دھیان بس تیل کی ہی جانب کیوں تھا؟ انہیں میرے کھانے پینے کی طرف بھی تو دھیان دینا چاہیے تھا۔ میں اکثر ناشتہ بہت کم کرتی اور اب تو مجھے بالکل بھی بھوک نہ لگتی تھی، لیکن اس طرف ماموں کو کوئی فکر بھی نہ تھی۔ بس انہیں میرے سر کے بالوں کی فکر کھائی جاتی تھی اور وہ روزانہ میرے سر کی مالش کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ میرے یہی اکلوتے ماموں تھے اور ان کے علاوہ دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے ابا بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اور امی کے بھی بس ایک ہی بھائی تھے۔ یہ ماموں دبئی میں سیٹل ہو گئے، بلکہ ان کو یہاں میرے بابا نے ہی سیٹ کروایا تھا، کیونکہ میرے بابا ایک بڑے بزنس مین تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے بے حد لاڈلی تھی اور میرے ماں باپ نے میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ ہم کبھی کبھی یہاں چھٹیوں میں ماموں کے پاس بھی آ کر رہا کرتے تھے۔ میں نے گریجویشن کیا تو میرا یہی ارادہ تھا کہ میں دبئی میں جا کر کسی اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کروں گی، مگر پھر امی ابو سے دور رہنے کے خیال سے میں نے اس ارادے کو ملتوی کر دیا، کیونکہ میں اپنے والدین سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیلے گی۔ میرے امی ابو ایک شادی میں شرکت کی غرض سے دوسرے شہر گئے، مگر واپسی پر ان کی گاڑی کا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ میری تو دنیا اجڑ گئی۔ میرے ماں باپ کے علاوہ تو کوئی سگا رشتہ دنیا میں میرا تھا ہی نہیں، سوائے میرے ماموں کے، تو وہ مجھے یہاں اپنے پاس لے آئے۔ میں اپنے والدین کی وفات کے غم میں ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی اور ماموں سے میرا یوں ہر وقت غمگین رہنا برداشت نہیں ہوا۔ مجھے کہنے لگے کہ اس طرح تو سوچ سوچ کر تم اپنا دماغی توازن خراب کر لو گی، اس لیے اسے روزانہ تمہارے سر سے تیل کی مالش کرنا ہوگی۔ یوں یہ ایک معمول بن گیا تھا۔ وہ روزانہ رات میں وہ 2 بجے آتے اور میرے سر میں 10 سے 15 منٹ تک اس تیل کی مالش کیا کرتے۔ میں نے کچھ روز بعد ماموں کو کہا کہ آج تیل رہنے دے، میرا دل نہیں چاہ رہا، تو وہ اچانک چونکے اور کہنے لگے کیا بات ہے، تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ اب میں ماموں کو کیا بتاتی کہ میں کس وجہ سے پریشان ہوں۔ اصل میں مجھے لگ رہا تھا کہ جب سے میں نے یہ تیل لگانا شروع کیا میرے جسم میں کچھ خاص قسم کی تبدیلیاں رونما ہونے لگی ہیں۔ مجھے ہر وقت نشہ اور سرور سا ہونے لگا ہے۔ پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور مجھے یہی شک تھا کہ شاید یہ تیل مجھے سوٹ نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے منہ سے ماموں کے یہ سب بتاتی ہوئی اچھی بھی نہیں لگتی تھی، اس لیے میں نے بہانہ بنا دیا۔ لیکن ماموں میری ایک نہ سنی اور زبردستی میرے سر کی مالش کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ تم نہیں جانتی یہ تیل تمہارے سر کے لیے کتنا ضروری ہے، تمہاری صحت اس سے کتنی اچھی ہوگی۔ میں چپ کر گئی۔ حسب معمول ماموں سر کی مالش کر کے چلے گئے تو ان کے جاتے ہی کچھ دیر کے بعد مجھے نیند سی آنے لگی۔
آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ مجھے کچھ دنوں سے اپنی یادداشت بھی کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں اب پرانی باتیں بھولنے لگی ہوں۔ پتہ نہیں اب یہ بھی میرے ماں باپ کی موت کا صدمہ تھا یا اس تیل کا اثر، لیکن جو بھی تھا، مجھے یہی لگتا کہ مجھے وہ تیل سر پر نہیں لگوانا چاہیے تھا۔ میں صبح اٹھتی تو میرا جسم بری طرح سے درد کر رہا ہوتا۔ کچھ دیر تو مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا، لیکن پھر میں ہمت کرتے ہوئے نیچے ناشتے کے لیے آ گئی۔ ماموں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ تم تو تیار ہو جاؤ، آج ہم کہیں باہر گھومنے جائیں گے اور ناشتہ بھی باہر کریں گے۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر ماموں کے خیال سے تیار ہوئی۔ بیچارے میری اتنی خدمت کرتے ہیں، میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور میں اگر منع کر دوں گی تو انہیں برا لگے گا، اس لیے میں ان کے ساتھ برج خلیفہ چلی گئی۔ ماموں مجھے ناشتہ دے کر کہنے لگے کہ تم کھانا کھاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ میں کھانا کھاتے ہی ایک دم سے چونک گئی۔ میں نے سوچا کہ ماموں کسی لڑکی سے ملنے گئے ہیں، اسے جن سے ان کا چکر چل رہا ہے، یا دوسری لڑکی سے جسے انہوں نے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مجھے تجسس ہوا اور میں کھانا وہی چھوڑ کر ماموں کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آ گئی۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا تو ماموں ایک لڑکی سے باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ لڑکی وہ نہیں تھی جس سے ماموں نے مجھے اپنی منگیتر کہہ کر ملوایا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ دن پہلے مجھے ماموں کے ساتھ نظر آئی تھی، اور جس کی تصویر بھی میں نے اپنے موبائل فون میں کھینچ رکھی تھی۔ آخر اس کا ماموں کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ میں نے آگے ہو کر دیکھا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ اس لڑکی نے ماموں کو ایک تیل کی بوتل دی۔ یہ بالکل ویسی بوتل تھی جسے روز ماموں میرے سر میں مالش کیا کرتے تھے۔ کیا وہ یہ تیل مارکیٹ سے نہیں خریدتے تھے، اس لڑکی سے خریدتے تھے؟ مگر کیوں؟ میں ٹینشن میں پڑ گئی۔ وہ لڑکی تو پہلے دن سے ہی مجھے پسند نہیں آئی تھی اور کچھ مشکوک سی مجھے لگی تھی، اور اب اس کا یوں چھپ کر ماموں سے ملنا اور وہ تیل والی شیشی انہیں دینا، یہ سب کچھ نہ کچھ تو راز ضرور تھا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی کہ اس غیر دیس میں اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں کس سے مدد مانگوں گی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کس سے مشورہ کروں۔ مجھے جانے اب کیوں شک سا ہونے لگا تھا کہ اس تیل میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور میرے جسم میں ہارمونل تبدیلیاں بھی آتی جا رہی تھی۔ میں چپ چاپ وہاں سے چلی آئی اور میں نے ماموں کو یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے ان کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، لیکن یہ ضرور ہو چکا تھا کہ میرے دل میں شک پڑ گیا تھا کہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہے جو میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ میں نے ناشتے کے بعد ماموں سے کہا کہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اس لیے وہ مجھے لے کر ایک مال میں چلے آئے اور میں نے شاپنگ کرتے ہوئے ماموں کی نظر سے بچتے ہوئے ایک تیل کی بوتل خرید لی۔ میرے پاس میرے کمرے میں تیل موجود نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ماموں کے کمرے میں ہوتا اور ماموں اپنے کمرے سے لاتے۔ اس لیے گھر جاتے ہی میں نے تیل تبدیل کیا جو خاص بوتل ماموں لائے تھے۔ اس بوتل میں میں نے مارکیٹ سے لایا ہوا تیل ڈال دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن میرا لاشعور مجھے یہی کرنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ میری چھٹی حص مجھے مسلسل خطرے کا الارم دے رہی تھی کہ اس تیل میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس لیے میں نے وہ تیل ہی بدل دیا اور رات کے 9 بجے ماموں میرے کمرے میں تیل والی بوتل لے کر آئے اور سر میں مالش کرنے لگے۔ ماموں کے جاتے ہی مجھے نیند آ جاتی تھی، لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نہ تو میرا جسم درد کیا اور نہ ہی مجھے مدہوشی چھانے لگی۔ اس رات سے میں پہلی بار سکون کی نیند سوئی تھی۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ واقعی میں اس تیل میں کچھ تو ایسا ضرور تھا جو میرے لیے فائدہ مند ہرگز نہیں تھا۔ میں نے 2-3 دن وہ تیل استعمال کیا جو میں مارکیٹ سے لائی تھی، اور میں نے یہی محسوس کیا کہ میرے ماموں ضرور میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں۔ میں نے انہیں کئی بار اس سے لڑکی سے ملتے ہوئے بھی دیکھا تھا جو انہیں تیل کی بوتل دیتی تھی۔ ایک بار میں اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ تک پہنچ گئے۔ میں نے اس کے پڑوسیوں کو اس کی تصویر دکھا کر پوچھا کہ مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ میں اصل میں اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے محلے والے اس کے بارے میں کیا ایسا سوچتے ہیں، کیا وہ ایک اچھی لڑکی ہے یا نہیں۔ جتنے لوگوں نے بھی اس لڑکی کی تصویر دیکھی مجھے یہی کہا
کہ تم اس لڑکی سے دور رہو، یہ لڑکی اچھی نہیں، اس کی شہرت اچھی نہیں اور یہ 2 بار جیل میں بھی رہ چکی ہے۔ یہاں تک کہ ایک لڑکی نے تو مجھے سرگوشی میں یہ بھی کہا، یہ لڑکی کچھ غیر قانونی نشہ اور ادویات کا استعمال کرتی ہے۔ یہ سن کر میں شاکڈ رہ گئی کہ اتنی غلط قسم کی لڑکی سے میرے ماموں کا تعلق کیسے ہو سکتا تھا، اور اگر اس نے میرے لیے تیل ماموں کو دیا تھا تو اس لڑکی کا تو ایسا کوئی مجھ سے لینا دینا بھی نہیں تھا جس کے لیے وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی۔ تو آخر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ضرور ماموں ہی اسے کہہ کر یہ تیل منگواتے ہوں گے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس تیل کا راز معلوم کر کے رہوں گی، اس لیے اگلے روز میں نے کچھ تیل ایک چھوٹی سی ڈبی میں ڈالا اور قریب کی ایک لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے دے آئی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس تیل میں ایسی کیا چیز شامل ہے جو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اسی دوران میں نے ماموں سے اپنا رویہ بالکل ٹھیک رکھا اور انہیں کسی قسم کا شک نہیں ہونے دیا۔ سچ بات بتاؤں تو میرے دل میں اپنے ماموں کے خلاف شک پیدا ہو گیا تھا۔ امی ابو کی وفات کے بعد جس طرح سے وہ مجھے یہاں لائے تھے اور پھر حد سے زیادہ اچھے بن کر میرا خیال رکھنا، اور سب سے بڑھ کر وہ عجیب سا تیل میرے بالوں میں لگانا، یہ سب مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے 2 دن کے بعد لیبارٹری سے جا کر رپورٹ لی تو انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا وہ سن کر میری رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ میرا مان ٹوٹ گیا تھا، میرا اندیشہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ وہ تیل بہت ہی خطرناک تھا، اس میں ایک ایسا خاص کیمیکل تھا جو دماغ کو کمزور کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کینسر والے خیالات پیدا کرتا ہے۔ اگر مسلسل اس تیل کو 3-4 ماہ استعمال کیا جاتا تو دماغ کے کینسر میں مبتلا ہونے یا ٹیومرز بننے کا خطرہ تھا جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو کیا اس سب کے پیچھے میرے ماموں تھے جو مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جس طرح سے وہ روزانہ اصرار کر کے میرے سر کی خود مالش کیا کرتے، اس سے تو یہی بات ثابت ہو رہی تھی کہ وہ مجھے نقصان ہی پہنچانا چاہتے تھے۔ مگر کیوں؟ مجھے اس کیوں کا جواب تلاش کرنا تھا۔ میں بہت ہی مشکل سے گھر واپس آئی تھی۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ گھر آئی تو ماموں گھر پر ہی تھے۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تم کہاں گئی تھی؟ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر خوشی سے کہنے لگے، میرے پاس تمہارے لیے ایک خبر ہے، اور وہ یہ کہ میں اگلے ہفتے ہی شادی کر رہا ہوں۔ مجھے اب ان کی شکل سے نفرت ہو رہی تھی، اس لیے میں بغیر کچھ کہے وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو وہ حسب معمول تیل لگانے آئے تو میں نے دروازہ بھی نہیں کھولا اور بدتمیزی سے جواب دیا کہ آج میرے سر میں بہت درد ہے اور میرا موڈ انتہائی خراب ہے، تو بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ماموں یقیناً بہت ہی زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی بار اس طرح سے بدتمیزی سے بات کی تھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار بس مجھے ان کے خلاف ثبوت مل جائے تو پھر میں انہیں پولیس کے حوالے کروں گی۔ اگلے دن میں نے ماموں سے معافی مانگی اور یہ جواب دیا کہ رات کو مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے، اس لیے میں آپ سے ایسا برتاؤ کر کے میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ مجھ پر شک نہ کرے، کیونکہ اگر انہیں مجھ پر شک ہو جاتا تو وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے تھے، اور میں تو یہاں ان کے رحم و کرم پر ہی تھی۔ میرا کوئی ان کے علاوہ یہاں پر نہیں تھا، تو میں یہاں سے بھاگ کر کس کے پاس جاتی؟ اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں چپ چاپ یہاں رہتی اور وہ جو کہتا اس کے مطابق عمل کرتی۔ ماموں کہنے لگے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، تم آج ایسا کرنا کہ میری فیانسی کے ساتھ جا کر منگنی کی شاپنگ کر لینا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہیں پک کرے گی۔ میں اپنے ماموں کی فیانسی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ وہ لڑکی کافی مغرور تھی، مجھے کہنے لگی کہ تم اپنی مرضی کی شاپنگ کرو، پھر جولری شاپ میں آ جانا، میں تمہیں وہاں ملوں گی۔ میں نے کیا خاک شاپنگ کرنی تھی؟ جو شخص میری جان کا دشمن تھا، اب کیا میں اس کی شادی کی تیاریاں کرتی؟ اس لیے میں نے تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد مال میں بنے کیفے میں چلی آئی تاکہ کچھ کھا سکوں۔ میں وہاں بیٹھی آرڈر دے رہی تھی کہ میں نے ماموں کی فیانسی کو ایک لڑکی کے ساتھ کیفے میں آتے دیکھا۔ وہ لڑکی وہی تھی جو پہلے ماموں کے ساتھ مجھے نظر آتی تھی۔
وہ دونوں ہنستے ہوئے باتیں کر رہی تھی، ایسے کہ جیسے بہت گہری دوستی ہو۔ میں ماموں کی منگیتر کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اتنی شاکڈ رہ گئی کہ میں آرڈر لکھوانا بھول گئی اور ویٹر نے میرے سامنے چٹکی بجائی تو مجھے ہوش آیا تھا۔ میں نے ہڑبڑاتے ہوئے آرڈر دیا اور وہاں سے اٹھ کر ان لوگوں کی پچھلی میز پر بیٹھ گئی تاکہ میں ان دونوں کی باتیں سن سکوں۔ میں نے اپنا موبائل فون بھی ریکارڈنگ پر لگایا اور ماموں کی منگیتر اس لڑکی سے کہہ رہی تھی، تمہیں امید ہے کہ اگلے 1 مہینے تک ہمارا کام ہو جائے گا؟ وہ لڑکی ہنس کر کہنے لگی کہ اس کام میں میرا بڑا تجربہ ہے، فکر مت کرو، کام تو ہو جائے گا، تم بس میرے پیسے کی فکر کرو۔ ماموں کی منگیتر نے اپنے بیگ سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس لڑکی کو دی اور کہا کہ کام ہو گیا تو تمہیں اور بھی دوں گی، فی الحال تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یاد ہے نا اس لڑکی کے بعد کس کی باری ہے؟ میں ان دونوں کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ ان کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ دونوں کسی غلط کام کی پلاننگ کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ لڑکی اٹھ کر جانے لگی تو اچانک جیسے ماموں کی منگیتر کو کچھ یاد آیا، اس نے اپنے بیگ سے ایک تیل کی بوتل نکال کر اسے دی اور کہا، اسے لینا تو تم بھول ہی گئی ہو۔ وہ لڑکی ہنستے ہوئے وہ تیل کی بوتل لے کر چلی گئی۔ میں ایک دم سناٹے میں آ گئی، مجھے جیسے سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ ان کی زو مانی باتیں اب جا کر مجھے سمجھ میں آئی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد میں وہاں پر ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہری اور ماموں کو فون کر کے بلایا۔ ماموں آئے تو میں نے کہا، اپنی منگیتر کو یہاں میرے سامنے بلائیے، مجھے اس سے کچھ سوالات کرنے ہیں اور آپ سے بھی۔ ماموں تھوڑا حیران ہوئے لیکن انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے کہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے ماموں سے پہلا سوال کیا، آپ کو اس تیل کی مالش میرے سر میں کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ ماموں سادگی سے اپنی منگیتر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، مجھے اس نے کہا تھا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ تم ہر وقت اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی ہو اور غم زدہ رہتی ہو تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ ایک خاص قسم کا تیل ملتا ہے جو سر میں لگائیں تو آہستہ آہستہ پرانی یادیں ذہن سے چلی جاتی ہیں۔ میں نے اس تیل کا کاروبار کرنے والی لڑکی سے وہ تیل خریدنا شروع کیا اور تمہارے سر میں مالش شروع کر دی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ہر وقت ڈپریشن میں رہو، اس لیے میں تمہیں وہ تیل لگاتا اور اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں، میری کوئی غلط نیت بھی نہ تھی۔ میں نے کہا، ماموں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس لڑکی سے تیل خریدتے ہیں کیا وہ آپ کی منگیتر کی دوست ہے؟ ماموں حیرانی سے کہنے لگے، نہیں، اس نے تو مجھے بس تیل کا مشورہ ہی دیا تھا، اس لڑکی کو تو میں نے خود تلاش کیا تھا، یہ پتہ نہیں شاید وہ خود ہی میرے پاس آئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے ماں باپ کی دولت ان کے مرنے کے بعد کس کے نام پر ہے؟ ماموں کہنے لگے کہ ظاہر ہے کہ تمہارے ماں باپ کی دولت ہے تو تمہارے نام پر ہوگی، اور اللہ نہ کرے اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو تمہارے بعد وہ مجھے ملے گی، ایسا وصیت میں لکھا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، اور یہ وصیت لازمی آپ نے اپنی اس منگیتر کو بھی بتائی ہوگی، تبھی تو اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تاکہ میں جب مروں تو وہ ساری دولت آپ کو مل جائے، اس کے بعد وہ آپ سے بھی کسی بہانے سے چھین لیتی۔ اس لڑکی کا یہ سب سن کر چہرہ تاریک پڑ گیا تھا، اس کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیوں مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ میں نے ماموں کو لیبارٹری کی رپورٹس اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ان دونوں کی گفتگو کی ریکارڈنگ سنائی تو ماموں پر بھی سب واضح ہو گیا۔ انہوں نے اسے تھپڑ رسید کیا اور فوراً پولیس کو کال کی، جو ثبوت دے کر اس لڑکی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ وہ لڑکی بہت ہی ہوشیار تھی، جب اسے پتا چلا کہ میرے ماموں اپنی بھانجی کو لے کر آئے ہیں جو کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہے، تو اس نے یہ سب پلان بنایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد وہ دولت ماموں کو مل جائے گی، پھر وہ ان سے شادی کر لیتی اور شاید بعد میں ماموں کو بھی نقصان پہنچاتی اور وہ ساری دولت اپنے قبضے میں کر لیتی۔ مگر انسان جتنی مرضی سازشیں کر لے وہ بھول جاتا ہے کہ سب سے بہتر چال چلنے والا تو اوپر والا ہے۔ میں نے ماموں سے معافی مانگی کہ میں ان کے خلاف بہت غلط سوچنے لگ گئی۔ یہ تو شکر ہے کہ بر وقت مجھے حقیقت پتہ چل گئی، ورنہ میں شاید بدگمانی میں بہت ہی آگے بڑھ جاتی اور دنیا میں موجود اپنے واحد رشتے کو بھی کھو بیٹھتی۔